تو شفا دینے والا ہے، تو بیمار ہوتا نہیں ہے، تو میں تیری بیمار پرسی کیسے کرتا؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ فرمائے گا، اللہ تعالیٰ فرمائے گا اے میرے بندے، فلاں تیرا دوست فلاں ہمسایہ رشتہ دار بیمار تھا، تو اس کی خبر گیری کے لیے نہیں گیا، اگر تو اس کی عیادت کے لیے چلا جاتا تو مجھے وہیں پا لیتا، یعنی میں تجھے مل لیتا۔ ایسے ہی کھانے کی بات، ایسے پینے کی بات فرمائی۔ تو دیکھو کتنی خوبصورت باتیں ہیں، آسان قسم کی باتیں ہیں جو ہمارے پیارے نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلاۃ والسلام نے ہمیں ارشاد فرمائی۔ جب ہم عمل کریں گے ہمارا مول اچھا ہو جائے گا، ہاں جی، ہماری محبت بڑھے گی، ہم خیر خواہ ہو جائیں گے ایک دوسرے کے، اور یہی اللہ تعالیٰ کو پسند ہے۔ اور حضور فرماتے ہیں کہ مسلمان ایسے ہیں جیسے دیوار ہوتی ہے، دیوار اینٹ سے اینٹ پھنسی ہے، یہ ایک دیوار کی طرح ہوتی ہے۔ اب دیواریں ٹوٹ رہی ہیں، اب مسلمان کو اذیت پہنچا رہا ہے، کوشش کر رہا ہے کہ یہ ذلیل ہو جائے، کوشش کر رہا ہے یہ برباد ہو جائے، کوشش کر رہا ہے یہ میرے راستے سے ہٹ جائے، بڑے مسائل پیدا ہو چکے ہیں۔ یہ سب دین سے بے خبری کی وجوہات، یہ سب یہود و نصارہ کی سازشوں کا نتیجہ ہے کہ ہم اپنے مسلمان بھائیوں سے بے خبر ہو چکے، مسلمان کا خیال نہیں رکھتے، کھانے کا نہیں خیال رکھتے، پینے کا نہیں خیال رکھتے، ہے جی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ مبارک وسلم کی ذات پاک نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو کتنی قربانی اور اصرار کا سبق دیا تھا۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما، ان کو پائے کا گوشت بڑا پسند تھا، ان کے یہ 5-6 دوستوں کی ٹیم تھی، سب کو پائے پسند تھے۔ تو کسی نے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کو دوست نے پائے بھیجے، تو اس نے کہا یار وہ تو جواد کو بڑے پائے پسند ہیں، اسے جواد کو بھیج دیے۔ جواد نے کہا محسن کو بڑے پسند ہیں، اسے محسن کو دے دیے۔ محسن صاحب نے کہا کہ عرفان کو پائے پسند ہیں، انہیں عرفان کو دے دیے۔ عرفان صاحب کو پتہ چلا کہ عامر صاحب کو بڑے پسند ہیں، انہوں نے عامر کو دے دیے۔ عامر کو پتہ چلا کہ عبداللہ کو بڑے پسند ہیں، انہیں حضرت عبداللہ کو دے دیے۔ لو 6 گھروں سے ہو کے پھر اسی کے پاس آ گئے۔ یہ محبتیں تھیں جو انہوں نے رکھی ہوئی تھی۔ ان کی داستانیں آج ہم مسجدوں میں کیوں سناتے ہیں؟ وہ اخلاص کے ساتھ ملتے تھے، پیار سے ملتے تھے، اور یہ بوجھ نہیں ہے۔ عیادت کرنا بوجھ نہیں ہے، عیادت کرنا عبادت ہے، عیادت کرنا عبادت ہے، اور کتنی بڑی عبادت ہے، اور اس کا کتنا صلہ رب ذوالجلال والاکرام کی طرف سے نصیب ہوتا ہے۔ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر کوئی مسلمان صبح کے وقت اپنے کسی دوست کی، اپنے کسی بھائی کی عیادت کے لیے جائے گا تو رات تک اگر رات کو جائے گا تو سویر تک 70,000 فرشتے اس کی بخشش کی دعا کریں۔ دیکھ لو کتنا انعام ہے۔ صبح گئے تو شام تک، شام گئے تو صبح تک 70,000 فرشتے عیادت کر رہے ہیں۔ عیادت کرنے والے کی بخشش کی دعا کر رہے ہیں۔ کیا ہم یہ ثواب کماتے ہیں؟ اچھا، پھر اور اگر غریب بیمار ہے، غریب اگر غریب بیمار ہے تو اس کے لیے پھل لے جائیں۔ اگر غریب بیمار ہے آتے اس کو پیسے دے دیں تاکہ وہ دوائی لے لے گا۔ کئی انداز ہیں محبت کرنے کے، اور یہ محبتیں ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں سکھائی ہیں۔ آج کل لوگ جاتے ہیں بیمار پرسی کے لیے تو وہ ایسے وہ لے جاتے ہیں جی
پھول لے جاتے ہیں جی، گلدستہ لے جاتے ہیں. وہ بیمار کو خوش کرنے کے لیے کرتے ہیں. بیمار کو، امیر کو گلدستہ پیش کرنا چاہیے، کوئی حرج نہیں ہے، لیکن غریب کو گلدستہ نہیں دینا چاہیے، غریب کو پیسے دینے چاہیے، غریب کو دوائی دینی چاہیے تاکہ غریب کی صحیح معنوں میں خدمت ہو سکے. وہ گلدستے کو کیا کرے گا غریب؟ وہ سوکھ جائے گا، بیکار ہے. 500 روپے لگے گلدستے کا. وہ جو ایسے ہاتھ کی طرح بنا تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ بکے. تو وہ امیروں کو صحیح رہتا ہے کیونکہ ان کو تو پیسے کی ضرورت نہیں ہوتی، لیکن غریب کو بکے نہیں دینے چاہیے. غریب کو پیسے دینے چاہیے، غریب کو دوائی دینی چاہیے جی، غریب کی خدمت کرنی چاہیے تاکہ اس کا کوئی سلسلہ درست ہو جائے. نبی کریم رؤوف رحیم علیہ الصلاۃ والسلام و تحیۃ و ثناء، آپ غریب کو دم بھی کرتے تھے، بیماروں کو دم بھی کرتے تھے اور خود بھی دم کرتے تھے. اور ہماری تو عیادت کرنے کے لیے بندے آتے ہیں، ہم بندوں کی عیادت کے لیے جاتے ہیں. جناب سرکار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جب بیمار ہوتے تھے تو جبرائیل علیہ السلام عیادت کے لیے آتے تھے. یقین جانو، صحابہ کرام عیادت کے لیے آتے تھے اور ان کی داستانیں حدیثوں کے اندر موجود ہیں. ایک دن جناب سیدنا جبرائیل علیہ السلام حاضر ہوئے تو سلام عرض کیا، تو آئے تو تھے نا اسی لیے. عرض کیا حضور آپ کو بخار ہے؟ تو میں ہاں. عرض کیا حضور بسم اللہ عرقی کا یا رسول اللہ، حضور میں آپ کو بسم اللہ پڑھ کے دم کرتا ہوں. جبرائیل علیہ السلام عرض کرتے حضور میں بسم اللہ شریف پڑھ کے کوئی دم کرتا ہوں. فرمایا کر دو دم. تو انہوں نے بسم اللہ شریف پڑھ کے آپ کو دم کیا. دیکھ لو، آپ کی عیادت کے لیے آ رہے ہیں. اچھا، ایک دن آپ کو بڑا بخار چڑھ گیا، بہت تیز بخار. صحیح بخاری میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک ابرد من الثلج، ابرد من الثلج، برف سے بھی ٹھنڈے ہوتے تھے آپ. برف اتنی ٹھنڈی نہیں ہوتی تھی جتنے آپ کے ہاتھ ٹھنڈے ہوتے تھے. ابرد من الثلج، برف سے بھی ٹھنڈے. تو جب بخار چڑھتا تھا تو اتنا تیز ہوتا تھا کہ بیان سے باہر. تو ایک صحابی آپ کی عیادت کے لیے آئے تو اس نے ہاتھ رکھا. عرض کیا حضور آپ کو تو بہت بخار چڑھا ہوا ہے. تو میں ہاں، جتنا 2 بندوں کو بخار چڑھتا ہے اتنا مجھے اکیلے کو بخار چڑھتا ہے. دیکھ لو اب آپ کے جسم کی ساخت کیسی ہوگی جی، کہ جتنا 2 بندے کو بخار اتنا آپ اکیلے کو بخار جی. ایک بندے کو بخار 106 ہو جاتا ہے اور آپ کو ڈبل بخار 212 تک، لیکن جسم ٹھیک ٹھاک ہے. اس لیے آپ نے فرمایا لست کہیتکم، فرمایا میری حیت تمہاری طرح نہیں ہے، میری جسم کی ساخت اور ہے، تمہاری ساخت اور ہے. تو آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی عیادت کے لیے صحابہ کرام آتے تھے اور پھر آپ دم بھی فرماتے تھے. دم بھی اپنے آپ پر بھی دم کرتے تھے. بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتی ہیں کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم صاحب فراش تھے تو میں آپ سے عرض کیا حضور وہ جو آیتیں پڑھ کے آپ دم کرتے ہیں میں آپ کو دم کرتی. سبحان اللہ. تو بیمار کو جا کے دم بھی کرنا چاہیے. اسلام میں دم ہے. اسلام میں جس مذہب میں دم نہیں وہ اسلام نہیں، یاد رکھنا. جو دم کے خلاف ہے وہ اسلام کے خلاف ہے. جب نبی الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام دم فرماتے ہیں جو صاحب اسلام ہیں تو کسی اور کو کیا اختیار پہنچتا ہے بات خلاف کرنے کا. اور آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم جہاں درد ہوتا تھا نا تو وہاں مدینہ شریف کی مٹی لگا کے نا اوپر اپنا لعاب شی لگا دیتے تھے تو ٹھیک ہو جاتا تھا. وہ خاک شفا بھی شفا کا ذریعہ ہوتی تھی، لعاب شی بھی لگا دیتے تھے. ایک صحابی تھے، ان کی 2 بیویاں تھیں. تو ایک دن وہ بیمار ہو گئے، دعائیاں کرتے رہے دائیں بائیں. ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے. عرض کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھوڑے نکلے ہوئے مجھے. تو آپ فرمانے لگے کوئی دعائی وغیرہ کی ہے؟ حضور آپ ہی دعا فرمائیں، آپ دعا فرمائیں.
تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ایسے کرو کہ اپنا سطر چھپا لو، ناف سے گھٹنے تک کپڑا لپیٹ لو اور کپڑے اتار دو تم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وبارک وسلم نے اپنا لعاب شریف اپنے ہاتھوں پر لیا اور آپ نے اللہ کا کلام پڑھا اور ہاتھوں کو ملا، ہاتھوں کو مل کے تو آپ نے اس کے پورے جسم پر ہاتھ پھیرنے شروع کر دیے۔ جہاں جہاں ہاتھ پھرتے جاتے تھے اس کا جسم شیشے کی طرح چمکتا جاتا تھا۔ سبحان اللہ! اتنا کمال آپ کے دم کا اثر ہوا، لعاب شوی لگا، جی پھوڑے سارے ختم ہو گئے۔ اچھا جب وہ گھر گئے تو ان کی بیویاں حیران، کہنے تم تو ٹھیک ہو گئے ہو؟ کہنا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دم فرمایا، آپ کے دم کی برکت سے میں ٹھیک ہو گیا۔ اچھا تو وہ کہنے لگی تمہارے سے خوشبو آ رہی ہے۔ اچھا ان دونوں نے خوشبو لگا رکھی تھی، بیوی اپنے شوہر کے آنے سے پہلے خوشبو لگا سکتی، گلی بازار میں پھرنے کے لیے خوشبو لگانی عورت کو حرام ہے۔ جو عورتیں خوشبو لگا کے بازاروں پھرتی ہیں حدیث شریف میں بڑی سخت وعید ان کے بارے میں آتی کہ ایسی عورتیں کل قیامت بدکار عورتوں میں اٹھائی جائیں۔ اور آج کل لوگوں کو پرواہ کوئی نہیں ہے، اور خود ہی سپرے اس کا اپنی بیوی پر کرتے ہیں اور اس کو بازاروں میں لیے پھر رہے ہیں۔ نہیں، اپنے شوہر کے لیے خوشبو لگا سکتی عورت، جتنی بچائے پوری بوتل پھینک لے اپنے، شریعت نے اس کی اجازت دی ہے۔ اچھا ان اور دونوں نے نا اپنے جسم پر خوشبو لگا رکھی تھی، تو جب وہ آئے تو ان کے جسم کی خوشبو ان پر غالب ہو گئی، ان کی خوشبو نہ آئی، ان کی خوشبو آئے۔ تو پوچھنے لگی تم نے کون سی خوشبو لگائی ہے؟ کہنے میں نے تو خوشبو نہیں لگائی۔ کہنے کمال ہے، تیرے جسم میں تو خوشبو آ رہی ہے اور ہماری خوشبو پر غالب ہو گئی ہے۔ کہنے میں نے خوشبو نہیں لگائی۔ پھر خوشبو کہاں سے آ رہی ہے؟ فرمانے لگے مجھے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا لعاب شریف لگایا ہوا۔ تو لعاب شریف کی خوشبو جو تھی وہ ان کی خوشبو پر غالب ہو گئی۔ تو لوگ آپ سے بیماری کے عالم میں دم بھی کرایا کرتے تھے، آپ اپنے بچوں کو بھی دم کرتے تھے جی۔ اور اگر کسی کو نظر لگ جائے، اور نظر عام طور پر گھر والوں کی لگتی ہے، ماں کی لگ جاتی ہے، نظر بھی حق، نظر و حق کن، نظر بھی لگ جاتی ہے، یہ بھی اسلام کے مضمون میں ایک مضمون ہے۔ جو نظر کے لگنے کا منکر ہے وہ بھی اسلام کے ایک چیپٹر کا منکر ہے آدمی، جو دم کا منکر ہے وہ بھی اسلام کے ایک سبق چیپٹر کا منکر آدمی۔ تو کیا کلمہ کیا پڑھا ہے؟ جتنا دل کی تھا اسلام کو مانے باقی نہ مانا، نہیں پورا اسلام ماننا چاہیے۔ اب جس کو نظر لگ گئی ہے اس کو کیا، کس کی نظر لگی ہے؟ باپ کی لگی ہے، بھائی کی لگی ہے جی، یا ماں کی لگی ہے، تو اس کو کہیں وضو کر کے نا تو اس کے وضو کا جو پانی اس کو چھٹا مارے نظر ختم ہو جائے۔ ایک بہت خوبصورت صحابی تھے، وہ اللہ نے تو کمال ان کو حسن دیا ہوا تھا جی۔ تو وہ حمام میں نہانے لگے، کپڑوں نے باندھ لیا اور وہ پانی بھر لیا اس کعبے میں اور نہانے لگے۔ تو ایک اور صحابی تھا، کہتے ہوئے اتنا خوبصورت انسان ہے یہ، وہ اتنا خوبصورت، یہ کہا تو وہ بندہ گر گیا وہیں، اس کو اٹھا کے لے آئے۔ جب اٹھا کے لے آئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے کر کے ایک بندے کے ساتھ ہوا ہے۔ فرمایا کس نے اس کو مار دیا؟ کون ہے اس کو مارنے والا؟ اچھا جس نے یہ بات کہی تھی اس کو پھر بلایا گیا، اس کو پتہ لگ گیا وہ گر گیا بندہ، فرمایا کوئی اچھی تو نظر رکھنی چاہیے آدمی کو، نظر اچھی رکھنی چاہیے۔ پھر اس کو اس کے جسم کا پانی دھو کے پھر اس کو چھٹا مارا گیا، پھر وہ ٹھیک ہوا۔ نظر بھاری ہوتی ہے، بڑے آدمی کی نظر بھاری ہوتی ہے اور بچے چھوٹے ہوتے ہیں ان کو لگ جاتی ہے، نظر حق کو نظر لگ جاتی ہے۔ یہ تو انسان ہے، انسان۔ اچھا نظر ایک بری ہوتی ہے ایک اچھی ہوتی ہے، بری بھی لگ جاتی ہے
اچھی بھی لگ جاتی سبحان اللہ. ہے جی. ایک نظر سے نقصان ہو جاتا ہے اور ایک نظر سے بیڑا پار ہو جاتا ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. وہ کسی اللہ والے کی نظر لگی تو بیڑا پار ہو جاتا ہے. یقین جانا بیڑا پار ہو جاتا ہے. لگ جیسے کسی کی نظر میں آ جیسے تو کوشش کر کے اللہ والوں کی خدمت کرنی چاہیے، شاید اس کی نظر لگ جائے. تو جب نظر لگ جاتی ہے اللہ والوں کی تو کائے پلٹ جاتی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے نظر لگنے پر بھی دم فرمایا ہے اور بیمار کو بھی دم فرمایا. تو جب اپنے عائز و قربا کے پاس جائیں تو دم بھی کرا کریں. جی اگر ان کے دم کر تو دم کر دیا کریں، دعا کریں دعا کر دیا کریں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہ دعا میں دیر فرماتے تھے نہ دم میں دیر فرماتے تھے. جی اگر کسی کے جسم پر ایک درد ہوتی ہے نا تو آپ فرمایا ہاتھ رکھو، ادھر ہاتھ رکھواتے، پھر آپ پڑھتے، پھر دم کر دے، درد ختم ہو جاتا. سبحان اللہ. تو یہ ہمارے آپس میں محبتیں پھیلانے کے لیے، محبتیں بڑھانے کے لیے، احساسات میں نور محبت پیدا کرنے کے لیے یہ ایسی آسان سی باتیں ارشاد فرمائی گئی ہیں. ہم ان پر عمل کریں گے، ہم ثواب سے محروم نہیں ہوں گے. دیکھو کتنا ثواب ہے. آپ کو پتہ چلا کہ ندیم کا چاچو بیمار ہے تو چلو دکان پہ جانے سے پہلے ادھر سے ہوا ہو، دکان پہ تو جانا ہی ہے نا، تو رستے میں اس کے گھر چل جاؤ. اب اس کی خبر گیری کی، دکان پہ چلے گئے. اب شام تک اللہ کے 70,000 فرشتے عرفان کی بخشش کی دعا کرتے. جو کتنا سستا سودا ہے جی، کتنا آسان کام ہے. تو مومن پر جو حقوق ہیں ان میں ایک یہ بھی حق ہے کہ جب وہ بیمار ہو تو اس کی عیادت کی جائے. لیکن یہ ہے اگر پتہ لگ جائے تو، اگر پتہ نہ لگے تو شکوہ آدمی کرے، دیکھو جی ہم بیمار ہوئے تو وہ آئے ہی نہیں ہیں، یہ اچھا بھی نہیں ہے. یا تو بتا دے نا آدمی، اگر بتائے نا تو پھر آدمی کہے دیکھو جی میں نے بتایا بھی تھا نہیں آئے. تو اگر نہیں پتا تو کسی کے ذریعے بتا دینا چاہیے. جناب علی کرم اللہ وجہہ